اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا ہماری گفتگو مقصد اول اوامر کے بارے میں تھی، تو آج بھی ہم دو بحث پڑھیں گے جو بالکل آسان ہیں۔ خلاصے میں آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ کو دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ یہ جو امر ہمیں مولا کرتا ہے، آیا یہ امر مرہ پر دلالت کرتا ہے یا تکرار پر؟ مرہ کا مطلب کیا ہے، تکرار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو ایک مرتبہ انجام دیں تو کافی ہے یا اس کو بار بار انجام دیتے رہیں؟ مثلا آپ کو میں نے کہا کہ بیٹا پانی پلاؤ، تو ایک ہی مرتبہ پلا دیا کافی ہے یا ایک مرتبہ پلایا پھر جائیں گلاس بھر کے آئیں، پھر وہ میں نے پیا یا اس سے ہاتھ دھوئے پھر گلاس بھر کے آئیں؟ ٹھیک ہے، تو بار بار کام کے انجام دینے کو تکرار کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ انجام دینے کو مرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی شرعی مثالیں بھی دے دیں یا شرعی مثالیں بعد میں دیتے ہیں؟ مصنف صاحب کہتے ہیں کہ امر نہ مرہ پر دلالت کرتا ہے نہ تکرار پر، یعنی امر نہ ایک دفعے پہ دلالت کرتا ہے نہ بار بار پر دلالت کرتا ہے۔ یہ دلالت ہمیں باہر کے قرینے سے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ امر دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یا مادہ امر ہے یا ہیئت امر، یہ جو کل آپ پڑھ کر آگے۔ مادہ امر کیا ہے؟ حمزہ میم را، ٹھیک، وہ صرف چاہتا ہے کہ جس مصدر سے میں مشتق ہوا ہوں اس کی مجھے چاہت ہے۔ اضرب یعنی مارنے کو میں نے طلب کیا، ٹھیک ہے، اور یہ ہیئت دلالت کرتی ہے کہ میں آپ کو ابھار رہا ہوں کہ یہ کام کرو۔ بس ہیئت بأس پر دلالت کرتی ہے، اور مادہ امر اس طبیعت یعنی اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے، اس میں ایک دفعہ یا بار بار رکھا ہوا ہی نہیں ہے، بس یہ معنی کا جز نہیں ہے۔ یہ ہمیں باہر کے قرینے سے سمجھ میں آئے گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ علی الناس حج البیت، اللہ کی طرف سے لوگوں پر ہے کہ وہ حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو حج جانے کی سکت ہے، طاقت ہے۔ تو اب جب ہم شریعت کے اور بھی جو ہے کیا ہے ابواب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو، تو ہمیں اور قرآن سنت ان ادلہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جب تک ہماری زندگی ہے تب تک ہمیں نماز کو بار بار انجام دینا ہے۔ البتہ وہی نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جو میں نے آج منگل کے دن نماز پڑھی تو کل بدھ کا دن ہے، بدھ کے دن میں بدھ کی نماز پڑھوں گا، جمعرات کے دن پھر میں جمعرات کی نماز پڑھوں گا، جمعے کے دن میں جمعے کی نماز پڑھوں گا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اقیم الصلاۃ کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس فعل کو دہرانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں آپ کو کہتا ہوں بیٹا پانی پلاؤ، تو عام طور پر ایک بندہ زیادہ سے زیادہ 2 گلاس پیتا ہے، 2 گلاس آپ نے اگر مجھے پلا دیے تو تیسرا گلاس لے آنا، یہ گویا کہ ایک قسم کا کرنا ہے کہ آپ کی ابھی اٹھنے بیٹھنے کی طور طریقہ یہ وہ روش آپ نہیں سیکھے ہیں۔ لیکن وہیں پر اگر آپ کے والد صاحب کہتے ہیں بیٹا میرے پیر تو دبا دو، زور دے، آپ نے 2 ہاتھ ان کے پاؤں پر رکھ کے چھوڑ دیا، تو سب کہیں گے یار دماغ تو ٹھیک ہے بابا، تھکا ہوا ہے، ہاتھ رکھنے سے تو تھکاوٹ دور نہیں ہوگی۔ یعنی یہ دبانے والا امر یہ کہتے ہیں بار بار مجھے دباؤ، ٹھیک۔ تو امر کے مادے میں اور امر کے ہیئت میں نہ ایک مرتبہ کی معنی ہے نہ بار بار کی معنی ہے، وہ ہمیں باہر قرینے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو نتیجے میں اگر کل آپ سے امتحان میں پوچھیں کہ اگر جعفر سبحانی کے نزدیک امر آیا مرہ پہ دلالت کرتا ہے یا تراخی پہ، آپ کہیں گے
न मादे अमर न हैयत अमर किसी पर दलालत नहीं करते हैं। बात वाज़ेह हो गई हो। उसके बाद चलते हैं दूसरी बहस की तरफ, फ़ौर व तराखी। ये अल्फाज ज़हन में रखें बेटा, मतलब इनका परेशानी वाला नहीं है साजिद साहब। फ़ौर व तराखी, फ़ौर यानी जल्दी अंजाम दो, तराखी यानी लेट से भी अंजाम दे सकते हो। मसलन आपके दर्स का टाइम अगर हमने रखा है 9:15 तो इसमें आपको फ़ौरन पहुंचना है, लेकिन वहीं पर आपको ये कहा गया कि भाई आप जो है ना वो नमाज ज़ोहर पढ़ें, तो अब उसमें यह है कि ज़ोहर का आजकल टाइम फ़र्ज़ करें 12:30 बजे होता है, तो अगर आप फ़ौरन नहीं पढ़ेंगे 3 बजे भी पढ़ेंगे तो क़यामत में आपको सज़ा नहीं मिलेगी, 5 बजे भी पढ़ेंगे तो क़यामत में कोई सज़ा नहीं मिलेगी, 6 बजे पढ़ेंगे तो भी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर भी मुसन्निफ़ का नज़रिया ये है कि मादे अम्र न फ़ौर पे दलालत करता है न तराखी पे, हैयत अम्र भी न फ़ौर पर दलालत करती है न तराखी पे। यह हमें बाहर के कराइन से पता चलेगा। अच्छा, वो अफराद जो कहते हैं कि अम्र फ़ौर पे दलालत करता है, उन्होंने कुरान मजीद से चंद दलीलें दी हैं। उन दलीलों में से मैं एक दलील का खुलासा बताऊंगा, बाकी हम इबारत में पढ़ लेंगे। कुरान मजीद की एक आयत में है वसारिऊ इला मगफिरतिन, ठीक है बेटा, सारिऊ फ़ेल अम्र है, बाब मुफ़ाला से और जम मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। सारिऊ यानी तुम जल्दी करो मगफिरत की तरफ। मगफिरत की लफ्ज़ी माना है गुनाह को माफ़ करना। फरमाते हैं कि गुनाह को माफ़ करना मेरा काम ही नहीं है कि मैं गुनाह के माफ़ करने में जल्दी करूं। माफ़ कौन करेगा? वो अल्लाह। तो फिर यहाँ पर हमें क्यों आर्डर दिया है कि आप मगफिरत की तरफ जल्दी करो? कहते हैं यहाँ पर सारे ऊ के बाद एक लफ्ज़ तकदीर में है। वो लफ्ज़ क्या है? वसारे ऊ इला असबाब मगफिरतिन, यानी तुम उन कामों में जल्दी करो जो मगफिरत का सबब बनते हैं। मसलन तौबा करने में जल्दी करो, अगर आपकी कोई कज़ा नमाज वगैरह तो उसको जल्दी पढ़ लो, और अगर आपने सदका नहीं दिया तो सदके देने में जल्दी करो। बस इस आयत से हमें ये पता चला कि असबाब मगफिरत में जल्दी करनी है। तो कहते जिस काम का मौला हमें अम्र करता है, तो मौला के अम्र को मानना भी ये मगफिरत के असबाब में से एक है। तो उस अम्र को भी जो है क्या है, हमें जल्दी अंजाम देना है, उसमें हमें लेट करने की गुंजाइश नहीं है। बात वाज़ेह हो गई हो। अब ये तो उन्होंने दलील दी। मुसन्निफ़ साहब फरमाते हैं कि भाई आप मुझे बताओ कि असबाब मगफिरत सिर्फ वाजिब है या मुस्तहब काम भी हैं? भाई नमाज तहज्जुद पढ़ेंगे तो भी मगफिरत का सबब बन सकती है। अस्सलामु अलैकुम हम सलाम करेंगे तो भी मगफिरत का सबब बन सकता है, जबकि सलाम करना वाजिब नहीं है। इसी तरीके से हम सदका देंगे तो सदका भी आम तौर पर जो हम हर रोज़ निकालें ये वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब है। तो आपके दलील के मुताबिक फिर तो ये मुस्तहबी काम भी वाजिब हो गए, क्योंकि सारे ऊ फ़ेल अम्र है और फ़ेल अम्र वजूब पर दलालत करता है, हालांकि ये असबाब हम पर वाजिब नहीं है। बस मालूम ये हुआ कि भाई आप जल्दी करें, बेमाना जल्दी वाजिब नहीं है, बेहतर है कि आप जल्दी करें, उसके तो हम भी इनकारी नहीं हैं। हम कहते हैं कि अम्र का मादा और अम्र की हैयत दोनों जल्दी पर दलालत नहीं करते, ठीक है, और देर पर भी दलालत नहीं करते हैं, ठीक है। वो भी बाहर से कहीं से कोई करीना हमें मिलेगा तो फिर हम कहेंगे ये तराखीस करीने की वजह से। बस आज आप ये 4 अल्फाज ज़हन में रखें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको लंबी हयाती अता करे और अल्लाह ताला साथ में मुझे भी सेहत और लंबी हयाती दे। तो ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते रहेंगे, फ़ौर, तराखी, ठीक है, मर्रा, तकरार। तो अभी हम चलते हैं इबारत की तरफ जनाब। खूब, अल-मबहसुल खामिसो, जनाब 5वीं बहस इस मकसद अव्वल की, अल-मर्रतो व तकरार। अल-मर्रतो एक मरतबा अंजाम देना, तकरार बार बार अंजाम देना।
اذا دل دلیلو، جب دلیل دلالت کرے کس بات پر بیٹا؟ الا ان المولا، بے تحقیق مولا، مولا کہیں یا بیٹا یوں کہ عامر، امر کرنے والا، یطلب الفعل مرتن واحدتن، وہ کام جس کا انہوں نے امر کیا ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہم سے چاہتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی طرف سے لوگوں پر یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا حج کریں۔ پھر ہمیں جناب ادلہ سے پتہ چلا کہ اللہ ایک ہی مرتبہ حج چاہتا ہے۔ اور دل دلیل علی لزوم تکرار، یا کہیں پر کوئی دلیل آ گئی، دلیل اس آیت میں نہیں ہے، وہ کہیں قرآن سنت سے ہم لے لیں گے، وہ دلالت کرتا ہے کہ آپ پر لازمی ہے کہ بار بار اس کام کو انجام دیں، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو۔ بیٹا اس مہینے سے مراد کیا ہے؟ ماہ رمضان۔ شہید سے مراد یہ ہے کہ حاضر ہو، یعنی سفر وغیرہ میں نہ جائے، غیر مسافر ہو، فَلْيَصُمْ ہو تو وہ اس کو روزے رکھے۔ بیٹا یہ قرائن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف زندگی میں ایک رمضان مہینے میں روزے نہیں رکھنے، بلکہ ہر سال جیسے یہ مہینہ آئے گا تو ہم اس کے دہراتے رہیں گے، حالانکہ امر ایک ہی مرتبہ ہے فَلْيَصُمْ ہو، یا امر آئے کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو یہ کتبہ بھی واجب کی معنی میں ہے، اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہر سال روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ ہمیں ادلہ سے، مراجع کے فتاویٰ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سال واجب ہے۔ فَيُتْبَعْ مَدْلُولُهُ، فرماتے اگر ایسا کوئی قرینہ آ جائے پھر تو ہم اس قرینے کے مدلول یعنی اس کے معنی کی پیروی کریں گے، پھر ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُتَبَيَّنْ وَاحِدٌ مِّنَ الْأَمْرَيْنِ، بیٹا اگر امر آیا لم یتبین بمعنی بیان نہیں کیا گیا ان دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو، یعنی نہ مرہ کو بیان کیا گیا نہ تکرار کو، امرین سے مراد مرہ اور تکرار ہے۔ فَهَلْ تَدُلُّ عَلَى الْمَرَّةِ، پھر کیا یہ صیغہ امر دلالت کرتا ہے مرہ پر، او علی تکرار، یا تکرار پہ دلالت کرتا ہے، او لا تدل علی واحد منہما، یا یہ صیغہ امر نہ مرہ پر دلالت کرتا ہے اور نہ ہی تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ الحق هو ثالث، بیٹا حق کے مطلب کیا ہے؟ تیسرا نظریہ ہے کہ یہ صیغہ امر نہ مرہ پر دلالت کرتا ہے نہ ہی تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ لأن دلیل، اس لیے کہ ہم جو امر ہمارے سامنے آیا ہے اس میں آپ دلیل کس کو بناتے ہیں؟ اما ہو حیت الامر او مادتہ، یا وہ حیت امر دلیل ہے اس کام کے انجام دینے کی، یا مادہ امر۔ فالحیت وضعت لنفس الباس، پس حیت کو تو وضع کیا گیا ہے صرف آپ کو وہ شوق دلائے، آپ کو ابھارے کہ یہ کام کرو۔ والمادۃ وضعت لصرف طبیعہ، اور مادہ کو وضع کیا گیا کہ صرف اس طبیعت کو انجام دو۔ طبیعت بیٹا کیا ہے؟ جس سے امر کو آپ نے نکالا ہے۔ اضرب یعنی مارنے کو وجود دو، ٹھیک ہے جناب۔ قل اگر دو نقطے والے یعنی بولو، بولنے کو وجود دو، لیکن ایک مرتبہ یا بار بار وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فَلَيْسَ هُنَاكَ، پس اس صیغہ امر میں، حیت امر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دلالت کرے علی المرۃ و تکرار، ایک دفعہ پر یا کئی دفعہ پر۔ وہ استفادتہما، اور مرہ اور تکرار کا استفادہ کرنا لفظ سے بحاجت الی دلیل، یہ ایک دلیل کی محتاج ہے، اور دلیل نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ امر نہ مرہ پہ دلالت کرتا ہے نہ تکرار پہ، یہ صرف چاہتا ہے کہ اس کام کو وجود دیا جائے۔ المبحث السادس، چھٹی بحث، الفور و تراخی، بیٹا کس کے بارے میں؟ بہلول صاحب، ٹھیک ہے بہلول صاحب نے ماشاءاللہ گھٹنے بھی اوپر کر لیے ہیں، ٹھیک ہے ذرا گھٹنا نیچے کر دیں تو نیند نہیں آئے گی۔ اختلف الاصولیون، اصول والوں نے اختلاف کیا ہے کس میں؟ فی دلالت حیت الامر، کہ یہ حیت امر دلالت کرتی ہے فور پر، جلدی پر، او تراخی، یا ایسے میں لیٹ کی بھی گنجائش ہے۔ علی اقوال، بیٹا تین اقوال یہاں ذکر کریں گے۔ انہا پہلا قول کہ یہ حیت امر تدل علی الفور، دلالت کرتی ہے کہ کام کو جلدی انجام دو۔ دوسرا قول انہا تدل علی تراخی، یہ دلالت کرتا ہے کہ لیٹ سے انجام دو۔ تین انہا لا تدل علی واحد منہما،
کہ بھائی حیت امر دلالت نہیں کرتی علی واحد منہما، نہ فور پر نہ تراخی پر. والحق هو القول الثالث، کہتے ہیں حق وہی تیسرا قول ہے کہ نہ فور نہ تراخی. لما تقدم، اس کی دلیل، کہتے ہیں اس کی دلیل اوپر گزر چکی مرہ اور تکرار میں. ہو کیوں؟ من ان الحیت، اس لیے کہ حیت فعل امر وضعت للباس، اس کو وضع کیا گیا ہے کہ وہ آپ کو تیار کرے کہ یہ کام کرو. والمادۃ وضعت لصرف طبیعہ، اور مادہ یعنی جس سے آپ نے مصدر کو نکالا ہے امر کو، یا یوں کہ حمزہ میم را، ٹھیک ہے، یہ صرف اس لیے کہ آپ اس طبیعت کو انجام دیں، یعنی جس سے یہ مشتق ہوا ہے. فلیس ہناک، تو پھر اس حیت امر میں نہیں ہے کوئی چیز جو یدل دلالت کرے علی واحد منہما، فور پر یا تراخی پر. استدل القائل بالفور، استدلال کیا ہے اس مولوی صاحب نے جو قائل ہے کہ امر فور پہ دلالت کرتا ہے. یعنی جیسے ہی جو ہے کیا ہے جناب بہلول صاحب کو کہا جائے کہ آپ پانی پلائیں تو یہ فوراً پانی پلائیں. دو آیتوں کے ذریعے. پہلی آیت بیٹا قولہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اور تم جلدی کرو مغفرت کی طرف. کون سی مغفرت؟ میں ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے ہوگی. وَجَنَّةٍ، اور تم جلدی کرو جنت کی طرف. عرضها، وہ جنت کی جس کی چوڑائی، جس کی وسعت جو ہے کہ السماوات والارض، یہ جتنا آسمان جتنی زمین ہے اس جتنی چوڑی ہے. وعدت للمتقین، اور اس جنت کو تیار کیا گیا ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. بھائی یہاں پر فور تراخی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. فرماتے وجہ الاستدلال، استدلال کا طریقہ، کیفیت، کیسے ہم اس سے فور نکالتے ہیں. فرماتے ان المغفرۃ فعل للہ تعالی، بھائی گناہوں کو معاف کرنا یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. فلا معنی، جب کام اللہ کا ہے تو پھر اس کی کوئی معنی نہیں ہے کہ تم جلدی کرو مغفرت کی طرف. فلا معنی لمسارعۃ العبد الیہا، کہ عبد جلدی کرے جناب اس مغفرت کی طرف. فیکون المراد، تو پھر مراد کیا ہوگی؟ فرماتے هو المسارعۃ الی اسباب المغفرت، وہ یہ ہے کہ آپ اسباب مغفرت کی طرف جلدی کریں. ومنہا، اور ان اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ فعل المأمور بہ، جس کام کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ انجام دیں. پس بیٹا توجہ، صغرا کبرا بنانی پڑے گی کہ مأمور بہ کو انجام دینا سبب مغفرت ہے، اور ہر سبب مغفرت کی طرف جلدی کرنا ضروری ہے. پس فعل مأمور بہ کو بھی جلدی کرنا، فوراً کرنا ضروری ہے. یلاحظ علیہ، کہتے ہیں بھائی ہم آپ کے دلیل کو آنکھیں بند کر کے نہیں مانیں گے. یلاحظ بمعنی یعترض، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے. بأن اسباب المغفرہ، بھائی وہ کام جن کی وجہ سے مغفرت ہوتی ہے، لا تنحصر بالواجبات، وہ واجبات میں صرف منحصر نہیں ہے. اذ المستحبات ایضاً، اس لیے کہ مستحبی کاموں کو انجام دینا بھی من اسباب المغفرت، اسباب ہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ مغفرت کی طرف جائے گی، وہ بھی مغفرت کے اسباب میں سے ہے. وعندئذ، بیٹا عندئذ یہ ایک تنوین ہے نا چھوٹی سی، یہ تنوین پتہ ہے کتنے جملے کی معنی دیتا ہے. وعندئذ کان اسباب المغفرت المستحبات ایضاً، جب مغفرت کے اسباب میں سے مستحبات بھی ہو گئی تو لا یمکن، پھر ممکن نہیں ہے ان تکون المسارعۃ واجبتاً، کہ ہم اس جلدی کو واجب کریں، کیونکہ خود مستحب ہی بیٹا واجب نہیں ہے تو اس کی طرف جلدی کرنا کیسے واجب ہوگا؟ کون اصل العمل مستحباً، جبکہ اصل کام مستحب ہے. تو نتیجے میں سارے اس سے فوراً والا مطلب نہیں نکلا. دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ آپ کو ایک ہی امت بنا دیتا. یعنی مثلا ایک ہی نبی کو صرف ماننے والے ہو جاتے. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ تو تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے.
فیما آتاکم، کس چیز میں؟ جو اللہ نے تمہیں عطا کی، عقل عطا کیا ہے، دیکھیں کہ تم عقل کو استعمال کرتے ہو نہیں کرتے ہو، جوانی دی ہے، دیکھیں تم جوانی کو استعمال کرتے ہو یا نہیں، فاستبقوا الخیرات، تو پھر تم خیر کے کام میں بیٹا کیا کرو؟ فاستبقوا، مقابلہ کرو، یعنی تقیشہ دوڑے کہ میں پہلے کلاس میں پہنچوں گا، علی دوست دوڑے کہ میں پہلے کلاس میں پہنچوں گا، اور بہلول صاحب پھر جو ہے کیا ہے کہے کہ نہیں میں سب سے پہلے کلاس میں پہنچوں گا۔ تو ابھی سے ہی بھائی کیوں بازو ایسے بلند کر رہے ہیں؟ بہلول صاحب کلاس کے بیٹھنے کا سیٹ اپ صحیح رکھیں، ٹھیک؟ تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میں پہلے پہنچوں۔ بیٹا پہلے پہنچنا فوراً ہوتا ہے یا تاخیر سے ہوتا ہے؟ فوراً۔ تو یعنی یہ آیت فاستبقوا بھی کہتی ہے کہ جو آپ کو خیر کا کام ملا، جس کا امر ہوا ہے وہ بھی خیر کا کام ہے، اس میں آپ سبقت کرو، اس میں آپ لیٹ نہیں کرو۔ تو کہتے ہیں یہ آیت بھی فور پہ دلالت کرتی ہے۔ فظاہر الآیت، اس آیت کی ظاہری معنی کیا ہے؟ وجوب الاستباق، واجب ہے دوڑنا، کس کی طرف؟ نحو الخیر، نحو طرف کی معنی میں، خیر کی طرف، والاتیان بالفرائض، اور واجب ہے کہ ہم فرائض کو انجام دیں، الذی ہوا من اوضح مصادیقہ، الذی ہوا، بیٹا یہ الذی سے مراد کیا؟ اتیان الفرائض، یعنی فرائض کو انجام دینا، یہ بالکل واضح جو ہے کہ مصداق ہے کس کا؟ ہی خیر کا، یعنی خیر کو انجام دینے کا واضح مصداق کیا ہے؟ واجب ہے فوراً۔ اس کو ہم کیسے انجام دیں؟ فوری طور پر۔ توجہ، آغا جعفر سبحانی زندہ آباد، یہ بھی شعر ہے، کہتے ہیں بھائی مقابلہ اس وقت ہوتا ہے جب دو بندے ہوں، مثلا آپ چار ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ ہے کہ کون مطالعے مباحثے میں اچھے طریقے سے جو ہے کہ ٹائم پہ آتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ ہو آپ کہہ سکتے تمہارا مقابلہ ہے، آپ کہیں گے نہیں میرا کس کے ساتھ مقابلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس آیت میں تو فاستبقوا، اکیلے کو بھی یہ حکم ہے اور جب ساتھ ہو تو بھی یہ حکم ہے، نتیجے میں فوراً کا مطلب نہیں نکلے گا، بلکہ اس آیت سے زیادہ یہ مطلب نکال سکتے سستی نہیں کرو، لیکن واجب ہے کہ میں جلد بازی کروں، نہیں وہ واجب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یلاحظ علیہ، اس دوسرے قول خدا پر، یا یوں کہیں بیٹا دوسرے استدلال پر، قول خدا پر تو نعوذ باللہ اعتراض کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے، یعنی جو لوگ اس آیت سے سمجھے ہیں ان کے سمجھ پر اعتراض ہے۔ ان مفاد الآیت، مفاد بیٹا میں نے کل بھی آپ کو شاید کہا تھا، مفادیں اصل ہے مفاد، یعنی وہ چیز جو آیت سے سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ بعث العباد، لوگوں کو ابھارنا، نحو العمل، عمل کی طرف، بالخیر، وہ عمل جو خیر کا کام ہے، بین یتسابق کل عن الآخر، کہ بھئی سبقت لے لے، آگے ہو جائے ایک شخص دوسرے بندے سے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْتَبَقَا الْبَابَ، بیٹا وَاسْتَبَقَا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا ہے، اب حضرت زلیخا بھی کہیں یا نہیں کہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ وَاسْتَبَقَا یعنی دونوں دروازے کی طرف دوڑ پڑے، حضرت یوسف اس لیے دوڑے تاکہ میں برائی سے بچ سکوں، وہ عورت اس لیے دوڑی تاکہ میں ان کو برائی میں پھنسا سکوں، تو چونکہ دو تھے تو وہاں پر یہ سبق کا لفظ اور مقابلے والا لفظ رکھنا ٹھیک ہے۔ وَلَا صِلَةَ لِلْآیَتِ، لیکن اس آیت کا کوئی صلت معنی تعلق، جڑنا ہی نہیں ہے، بے وجوب مبادرت کل مکلف، کہ واجب ہے جلدی کرنا ہر مکلف کو، الی ما وجب علیہ، جو اس پر کام واجب ہوا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي مَظَنَّةِ السَّبْقِ، اگرچہ اس میں کوئی مقابلے کی گنجائش ہی نہ ہو، پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں یہ آیت اس پر فٹ ہوتی ہے، نہیں، آیت وہاں پر فٹ ہوتی ہے جہاں پر کسی قسم کا کوئی مقابلہ ہو، تو خیر کے کام میں عام طور پر کوئی مقابلہ نہیں، ہر مکلف کو اپنے واجبات انجام دینے ہیں، اپنے محرمات کو ترک کرنا ہے، تو اس حوالے سے اس آیت سے بھی فور ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ امر نہ فور پہ دلالت کرتا ہے، نہ تراخی پہ، نہ مرہ پہ، نہ تکرار پہ۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔